سر واک کا بہترین ٹائم کون سا ہے سر؟ بڑے ذہین لوگ ہیں بھائی، بڑے ذہین ہیں. واک کا سب سے بہترین ٹائم تو صبح ارلی ٹائم. جس کا بھی سوال ہو آگے آ جائے، کھڑا ہو جائے، پھر آگے آ جائے سوال کرنے. سر جس طرح ہم نے مطلب نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں خود رہا ہوں تو وہاں پہ ہم نے 3 چیزیں بتائی گئی. 2 چیزیں ہوتی ہیں خوراک کے حوالے سے، ایک قلیل المقدار، ایک کثیر المقدار. تو کثیر المقدار میں ہمیں 3 چیزیں دن کی ریکوائرڈ ہوتی ہیں: کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اور اس کے علاوہ پروٹینس. ہمیں تینوں کا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ وٹامنس ہیں اینڈ منرلس ہیں. تو آپ نے کہا سر کہ پراٹھا نہیں کھائے، انڈا نہ کھائے، جبکہ ہمیں مطلب میں ٹریننگ کراتا رہا ہوں تو ہم نے باقاعدہ یہ بتاتے تھے کہ پاپڑ وغیرہ ان چیزوں سے دور رہیں، کہ پاپڑ لیز وغیرہ کھاتے بلکہ آپ لوگ انڈا کھائیں. تو صحیح سوال ہے جب نہیں، آپ کو خوبصورت سوال، بہترین کمال. انہوں نے کاربوہائیڈریٹ کی بات کی، پروٹین کی بات کی، منرلز کی بات کی. بڑا بہترین سوال ہے. یہ جو پروٹین ہے نا، سب سے زیادہ لوبیا میں ہے. لوبیا کی دال، اگر آپ کو لوبیا کی دال کا علم ہو تو آپ کہیں ورنہ جو ہے نا، یہ 11 گنا زیادہ جو ہے گوشت سے 6 گنا زیادہ دودھ سے 6 گنا زیادہ پروٹین اس میں موجود ہوتا ہے. تو جب میں نے لوبیا کو پڑھا تو مجھے خود بھی پہلے علم نہیں تھا. تو اتنا اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے، منرلز ہیں، اور یہ دالیں جو ہیں. میں اب پروٹین کی اوپر نے بنائی، مجھے انسانی باڈی کو پروٹین بھی چاہیے. جس انسانی جسم کا 10 حصہ پروٹین جو وہ آپ کو کافی ہے، باقی 90% باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو 10% پروٹین کا حصہ جو ہے وہ دالوں میں موجود ہے، وہ سبزیوں میں موجود ہے. آپ کو کیلشیم چاہیے، آپ کو آئرن چاہیے، سبزیوں دالوں میں موجود ہے. دودھ آپ پیتے ہیں، دودھ آپ استعمال کیجیے. میں جب جم کر رہا تھا، میں جب ایکسرسائز کر رہا تھا، مجھے انہوں نے بہت کہا اب انڈا کھائیں. میں نے کہا انڈا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ انڈے کے اندر نا یہ دیسی انڈا تو کھا سکتے ہیں، یہ جو فارمی انڈا ہے نا، یہ فارمی انڈا اور فارمی مرغی میں کوئی فرق نہیں. تو میں نے مجھے جو پروٹین چاہیے تھا، میں نے دودھ سے لی، میں نے فش سے لی پروٹین، میں نے جو ہے سبزیوں سے لی، میں نے دالوں سے لی. جتنے مجھے منرلز چاہیے تھے وہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ سبزیاں اور فروٹ اور دالیں، ان چیزوں پر آپ آئیں. انہوں نے صحیح کہا کہ پاپڑ، نمکو، کیمیکل کی چیزیں، کولا مشروبات یہ بالکل آپ استعمال نہ کیجیے. مکھن آپ استعمال کریں، مکھن میں بھرپور پروٹین ہے. دہی آپ استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، گائے کا دیسی گھی استعمال کریں، کیونکہ گائے کے دیسی گھی میں بھی شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البان البقری شفاء وسمنھا دواء ولحومھا داء. گائے کا دودھ شفا، اس کا مکھن دوا، اور اس کا گوشت وبا ہے، یعنی بیماری. گائے کا گوشت نہ کھائیے، ہمیشہ کٹے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی 40 پلس میں نہ 40 مائنس میں. جب آپ 40 پلس کے بعد بیف سے آپ اوائڈ کریں، لیکن جو ہے یہ گائے کے گھی اور مکھن میں بھرپور پروٹین موجود ہے، منرل موجود ہے. جی میرے معدے کا السر ہے 4 سالوں سے، اور اس کی وجہ سے میں شدید جو ڈپریشن کا شکار ہوں. اب جو یہاں کا کھانا ہے مجھے لگتا ہی نہیں ہے بالکل. جب بھی کھاتا ہوں الٹی، اگر کوئی ٹیبلٹ یا شربت یوز کرتا ہوں تو تھوڑا بہتر رہتا ہے، مگر 1.5 مہینہ ہو گیا میں بالکل پتلا ہو گیا، سر میں بھی کافی چکریں آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکایت کی جاتی کہ فلاں شخص کمزور پڑ رہا ہے، اسے بھوک نہیں لگ رہی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قیل له ان فلانا وجب لا یطعم الطعام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکایت کی جاتی کہ فلاں شخص کمزور پڑ رہا ہے، اسے بھوک نہیں لگ رہی. Whenever the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, was complained that he was weakening and he was not feeling hungry, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقال علیکم بالتلبینۃ فاسویہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے پاس تلبینہ جو موجود ہے اسے کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَيَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنِ أَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسْوَسِ. اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو دھو کر اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غسل اتار دیتے ہیں. It cleanses your stomach as you wash your face with water and removes filth from it, dirt from it, dust. تو آپ جو ہے تلبینہ گرم گرم کھائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ انہا کانت تعمل بالتلبینہ فتقول هو البغیض اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تلبینہ جو ہے یہ بیمار کے لیے بہترین علاج ہے، اور اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لیے عادت مفید ہے. تلبینہ ہمیشہ گرم گرم کھائیں خالی پیٹ. میدے کے السر کا بہترین علاج ہے. دوسرا ہے تربوز. البطیق قبل الطعام یغسل البطن غسلا ویذهب بالداء اصلا. کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر صاف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے. 2 علاج ہو گئے. تیسرا پنیر کا پانی پیئے. 3 علاج ہو گئے. چوتھا سنترا کھائیں. یعنی تربوز نہیں تو آپ سنترا کھائیں. جی سنترا آپ کھائیے. 5واں علاج ہے مہندی کا پانی، یعنی 10 گرام مہندی ہو رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا نثار آپ لیں. یہ بہترین علاج ہے. یہ السر کا، کیونکہ السر کے بعد کینسر ہو اور آپ میڈیسن جو کھا رہے ہیں یہ میڈیسن آپ کی چھوٹ جائے گی. نمبر آپ کو موجود ہے، اپنے نام سے مجھے کریں گے. آپ کو ڈیٹیل بھی اس کی بھیج دیں گے کیونکہ آپ کو ڈیٹیل چاہیے. وہ ڈیٹیل آپ سنیے یوٹیوب پر میری ویڈیو دیکھیں، اس میں تمام تفصیل موجود ہے. لیکن سب سے بڑا علاج جو تلبینہ آپ کو میں نے بتایا ہے. باقی 4 علاج جو آپ کو بتائیں یہ بہترین اور کامیاب علاج ہے. جی تلبینہ ایک تو تلبینہ میں میرا کام ہے میرا کام ہے. یہ تلبینہ کہتے ہیں جو کا دلیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تلبینہ ہوتا ہے بنا بنایا ملتا ہے، وہ کبھی نہ لیں بازار سے بیکری والا. اس میں کیمیکل چیزیں ہوتی ہیں. آپ تلبینہ جب بھی لیں یعنی جو آپ لے لیں وہاں سے بنا ہوا ویسے کھلا جو مل جاتا ہے، اس کو گھر میں آپ لیں. 3 حصہ پانی پر ابالیں. 3 حصہ پانی. جب پانی 1 حصہ رہ جائے تو پھر آپ تھوڑا سا دودھ ڈال سکتے ہیں. دودھ اگر نہ ہو ایسے پانی میں پکا سکتے ہیں. بیچ میں ڈرائی فروٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کھجور بھی ڈال سکتے ہیں. کھجور سے مجھے یاد ہے نبیذ بھی بہترین علاج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ استعمال کی جاتی ہے. یہ میدے کا بہترین علاج ہے. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے نبیذ کا بھی طریقہ میں نے بتا دی کیسے بناتے ہیں، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. تو وہ تلبینہ جو ہے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. یعنی جب وہ پک جائے تو پھر آپ نیچے اتار لیجئے. اس میں 15 منٹ چاہیے ہوتا ہے، 15-20 منٹ. پک جائے گرم گرم آپ استعمال کیجئے. ڈرائی فروٹ منقع بھی ڈال سکتے ہیں، بادام بھی ڈال سکتے ہیں، کشمش بھی ڈال سکتے ہیں. اور آپ خاص طور پر آپ شہد اور شہد پیئیں بھی صحیح. شہد بہترین علاج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے درہم حلال یشتری بیسلا ویشرب بماء المطر شفاء من کل داء. اپنی حلال، یہاں بات بڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے. اب بارش کا پانی تو اویلیبل نہیں ہے، اس کے الٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹ ہے نیم گرم پانی. اس میں آپ شہد ڈال لیں اور وہ آپ استعمال کریں. بیچ میں نیمبو ڈال لیں، آپ دوائیوں سے بچ جائیں گے.